فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل کیوں بنی؟ رات نے کوئی اپنا کمال کیا؟ سب راتیں ایک جیسی ہیں، 30 راتیں رمضان کی گزری ہیں، برابر ہیں، عبادت بھی لوگ برابر کر رہے ہیں، تراویح بھی برابر ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی برابر ہو رہا ہے، جاگنے والے عبادتیں روزے سب برابر چل رہا ہے، تو کیا وجہ بنی کہ یکایک ایک رات کو پکڑ کے نہ صرف ان راتوں پر بلکہ 1000 مہینے، یہ 92 سال بنتے ہیں، 100 سال ہو گیا نا، لگ بھگ 100 سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا؟ کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے، صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا، اس رات میں میرا، بولیے نا، قرآن آیا۔ بس چونکہ اس رات کو قرآن کی زمین پر آنے کی نسبت ملی، تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی، بولیے، نسبت نے فضیلت دے دی، اس کی اپنی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے، یہ فضیلت اس کی سیلف ایکوائرڈ، سیلف اٹین نہیں ہے، اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں، رات ہے وہ تو ایک وقت کی اکائی ہے، اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے، 1000 ماہ پہ افضل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے، تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا، جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ بولیے، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو لیلۃ القدر آتی؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہم، پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے، اگنی کو پوجتے ہوتے، برہما برہما کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں ایک گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی، تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بزم خلق سجائی ہے، جس کی خاطر 14ویں کا رات چیر دیا ہے چاند، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا
اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.